بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعرفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ مکرم معزز محتشم سامعین گرامی قدر، اللہ رب ذوالجلال کا شکر ہے جس نے جمعۃ المبارک کی یہ بابرکت گھڑیاں ہم سب کو عطا فرمائی ہیں۔ دعا گو ہوں خالق کائنات آج کے دن برسنے والی رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ سورہ حجرات کی تفسیر کا جو سلسلہ شروع ہم نے کیا تھا اسی کو آج ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور آج امید ہے کہ سورہ حجرات کی تفسیر پایہ تکمیل تک پہنچے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید سن کے، پڑھ کے، سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ مرد سے مراد حضرت آدم ہے اور عورت سے مراد حضرت حوا سلام اللہ علیہا۔ فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تم کو شاخیں بنایا اور قبیلے بنایا۔ کیوں شاخیں بنائیں، کیوں قبیلے بنائے؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہے وہ زیادہ عزت والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ آیت مبارکہ نازل ہونے کا ایک سبب علماء نے جو بیان فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکے کو فتح کیا نا تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر جا کے حضور نے اس کعبے کو 360 بتوں سے پاک کیا، اور پھر اذان دینے کے لیے حضرت بلال حبشی کو حکم دیا اور کہا میرا بلال آج کعبے کی چھت پہ چڑھے گا اور اذان دے گا۔ یہ وہی بلال ہیں جنہوں نے امیہ بن خلف سے مارے کھائیں، جنہوں نے مکے کے سرداروں سے اپنی ہڈیاں کٹوائیں، لیکن احد کا نغمہ سرمدی چھوڑا نہیں ہے، اور گرم تپتی ہوئی ریت کے اوپر، کوئلوں کے اوپر لیٹ کر بھی کہا کرتے تھے کہ وہی ایک رب ہے اور میں اپنے حبیب مکرم کو ہی ماننے والا ہوں۔ لیکن آج حضور نے حکم دیا کہ آج کعبے کی چھت پہ چڑھ کے بلال حبشی اذان دے گا۔ غلامی کی تھکن اتارنے کے لیے حضور نے یہ حکم ارشاد فرمایا۔ اب جب حضرت بلال حبشی کعبے کی چھت کے اوپر چڑھے نا تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی۔ ایک نے کہا کہ یہ منظر اگر میرا باپ دیکھتا تو مر جاتا، کہ ایک حبشی غلام کعبے کی چھت پہ چڑھا ہوا ہے، اگر میرا باپ یہ منظر دیکھتا تو اسی خوف سے مر جاتا کہ یہ میرے سامنے کیا ہو رہا ہے۔ ایک نے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اور نہیں ملا ہے کہ اس کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا۔ ابو سفیان کہنے لگے کہ میں تو کوئی بات نہیں کروں گا، میں ہو سکتا ہے بات کروں اور محمد عربی کا رب انہیں خبر دے دے تو پھر انہیں خبر ہو جائے گی، اس لیے میں کلام کرتا ہی نہیں۔ اب جبریل امین حاضر خدمت ہوئے
اور انہوں نے آ کے حضور کی بارگاہ میں یہ سارا کچھ عرض کر دیا۔ حضور نے بلایا انہیں، کہا تم نے یہ بات کہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے کہی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آج یہ بلال کا ہی اعزاز ہے، کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے بلال ہی اذان دے گا۔ میرے رب تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ تمہارے جو قبیلے بنائے، جو شاخیں بنائیں، وہ کس لیے بنائیں؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم پہچانے جا سکو، تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے۔ یہ تفاخر کے لیے تو نہیں تھا، یہ فخر کرنے کے لیے تو نہیں تھا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہاں پہ خطبہ دیا اور فرمایا لوگو سنو، الا ان ربکم واحد، فرمایا لوگو سنو تمہارا رب ایک ہے، تمہارا رب ایک رب ہے، ایک رب ہے۔ پھر فرمایا لا فضل لعربی علی اجمی، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، ولا لعجمی علی عربی، کسی اجمی کو کسی عربی پہ کوئی فضیلت، ولا لاسود علی احمر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، ولا لاحمر ولا لاسود علی احمر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں فرمائی۔ پھر سنے لفظ حضور کے، فرمایا الا بالتقوی، ہاں اگر فضیلت کا معیار ہے تو وہ تقوی ہے، وہ پرہیزگاری ہے، جو پرہیزگاری ہے یہی معیار ہے۔ پھر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ ایک تو اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے۔ دوسرا اس آیت مبارکہ کا شان نزول جو علامہ حقی نے اور علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قبیلے والوں کو ارشاد فرمایا کہ اس آزاد کردہ غلام کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہم حسب نسب والے ہیں اور یہ ہمارا آزاد کردہ غلام ہے، ہم کس طرح اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیں؟ کیسے یہ ممکن ہو جائے؟ تو اللہ رب ذوالجلال نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، فرمایا کہ تمہیں تفاخر کے لیے تو میں نے تقسیم نہیں کیا تھا، تمہیں ایک دوسرے پہ فخر کرتے پھرو، ایک دوسرے پہ تم بڑائی جو ہے وہ جتلاتے پھرو کہ میں فلاں ذات کا ہوں، میں فلاں قبیلے کا ہوں تو میں بہت بڑا ہوں، اس لیے یہ معیار بیان نہیں فرمایا، بلکہ بلندی کا، سرفرازی کا، فضیلت کا معیار کیا ہے؟ بولیں، تقوی معیار ہے۔ تقوی، کسی ذات کو کسی دوسری ذات کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے اور کسی کو کسی کے اوپر کوئی فخر کرنے کا حق نہیں ہے۔ آپ توجہ کریں ذرا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 1,44,000 صحابہ میں سے سب سے امیر صحابی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ہمشیرہ کا نکاح حضرت بلال حبشی کے ساتھ ہوا تھا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کو ایسی عزت عطا فرمائی۔ ایک شخص نے کہا کہ اس دنیا میں سے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غلامی کو ختم نہیں کیا، بہت بعد میں آ کے یہ غلامی کا سلسلہ ختم ہوا اور اب تو الحمدللہ یہ پوری دنیا سے ختم ہو چکا ہے۔ لیکن انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ حضور نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں غلامی کا خاتمہ نہیں کیا، تو اس کا جواب دینے والے نے پھر یہ دیا، کیا کمال مفکر، اس نے جواب کیا دیا؟ اس نے کہا کہ تمہیں سمجھ نہیں ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کو عزت ہی اتنی عطا فرما دی تھی کہ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو غلام سمجھا ہی نہیں، کبھی غلام سمجھا ہی نہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، پھر حضرت صدیق اکبر نے خرید کے آزاد کر دیا۔ لیکن میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کسی نے اسلام کی تعبیر پوچھی، کہا حضور اگر میں رنگ کا کالا ہوں، میں اسلام قبول کر لیتا ہوں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا تجھے ملے گا یہ کہ اگر تو نماز کے وقت پہلے آ جائے، پہلی صف میں بیٹھ جائے اور ابو بکر و عمر تجھ سے بعد میں آئیں، تو کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو ابو بکر و عمر کو اٹھا کے آگے لے آئے اور تجھے اٹھا کے پیچھے لے جائے۔ غلاموں کو عزت ہی اتنی دے دی ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حکم دیا، کہا کہ اپنے بیٹی کے ساتھ اس آزاد کردہ غلام کا نکاح کرو۔ اور آپ صحابہ کا طریقہ دیکھ لیں، حضرت ابو حذافہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بدری صحابی ہیں، بدر کی جنگ انہوں نے حضور کے ساتھ لڑی، اور یہ قرشی ہیں، قریش کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔
لیکن ان کی جو صاحبزادی ہیں ان کا نکاح انصار کے آزاد کردہ غلام حضرت سالم سے ہوا ہے. تو یہ تو فخر کی کوئی بات ہی نہیں ہے. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسی طرح ایک کرشی عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے یہ پھر آیہ مبارکہ نازل فرمائی, فرمایا اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قبیلے بنایا, تمہیں شاخیں بنایا, لتعارفوا تاکہ تم, یہ میں اس کے لیے آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں کہ آگے میں بڑی اہم بات کرنے والا ہوں, آپ ذرا توجہ فرمائیں. لتعارفوا تاکہ تم پہچانے جاؤ, پہچانے جاؤ. آج لوگوں نے اس معاشرے کے اندر بھی آج یہ 20ویں صدی اور لوگ کہتے ہیں کہ انسانیت کے دعوے دار اور انسانیت کا دم بھرنے والے کہ سارے انسان ایک جیسے ہیں. اب میرے ایک عزیز نے مجھے بتایا کہ میں خود تو نہیں گیا لیکن ان کی بات کے اوپر, اور وہ قابل اعتماد شخصیت ہیں, انہوں نے بتایا کہ امریکہ کے اندر آج بھی ہوٹلوں کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ سیاہ فام اور کتے داخل نہ ہوں. آج بھی وہاں پہ ہوٹلوں کے اوپر لکھا ہوا ہے. اور آپ امریکہ میں جا کے دیکھیں, اتنا بڑا سپر پاور کا دعویٰ کرنے والا اور انسانیت کا دعوے دار وہ ملک, ان کے سکول جو ہیں سیاہ فام کے سکول الگ ہیں, سفید فام کے سکول الگ ہیں, ان کے کالج الگ ہیں. یہ سیاہ اور سفید فام کی اتنی تقسیم ہے وہاں پہ. یہ پچھلے دنوں میں جب یہ کرونا وائرس کی وبا بہت زیادہ عروج پہ تھی تو ان دنوں میں آپ کو پتہ ہے امریکہ میں احتجاج ہوا ہے, احتجاج ہوا ہے. وہ سیاہ فام کو ان سفید فام لوگوں نے قتل کر دیا اور بغیر وجہ کے قتل کر دیا. پھر انہوں نے احتجاج کیا وہاں پہ, اور یہ اس وقت کا جو صدر ہے ڈونلڈ ٹرمپ, اس نے کہا کہ میں ان کو کچل کے رکھ دوں گا, میں ان کو جو ہے وہ ختم کر کے رکھ دوں گا. لیکن یہ اسلام نے امتیاز ختم کیا ہے. فرمایا کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت. آپ کا ہمسایہ ملک ہے انڈیا, پوری دنیا میں جمہوری ملک ہونے کا دعوے دار ہے, لیکن آپ آج بھی وہاں پہ چلے جائیں تو وہاں پہ ہندوؤں کے اندر ایک ایسی برادری ہے اچھوت, جن کو آج بھی ان کے بت خانوں میں جانے کی اجازت نہیں. عبادت خانے میں وہ داخل نہیں ہو سکتے, ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے. یہ تو اسلام نے ایک امتیاز دیا ہے. یہ ہٹلر کا نام آپ نے سنا ہوگا. ہٹلر نے اپنی قومی عصبیت کی بنیاد پر لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا تھا. یہ رنگ اور نسل کے یہ جو بت ہیں یہ آج بھی اسی طرح پوجے جا رہے ہیں جس طرح ان کافروں نے پوجا تھا. میرے رب نے فرمایا نہیں نہیں اے انسانوں, ہم نے تمہیں ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. فضیلت کس بات کی ہے تمہاری؟ کیوں فضیلت اپنے آپ کے اوپر؟ میں قریشی ہوں, میں ہاشمی ہوں, میں تمیمی ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں. اور اگر آج اس معاشرے کی میں بات کروں تو اس معاشرے کے اندر یہ ہمارے نوجوانوں کو نا بڑا نشہ ہے. کہتے ہیں جی اسی جاٹوں نے, اسی جاٹوں نے, سنا ہے کبھی آپ نے؟ کچھ کہتے ہیں اسی باٹوں نے, کچھ کہتے ہیں اسی ملگوں نے, کچھ کہتے ہیں اسی گجروں نے. یہ عجیب سے تماشے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں اور یہ چیز میرے معاشرے کو چاٹ گئی ہے اور کھا گئی ہے اس معاشرے کو. موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹ کبھی آپ دیکھیں نا ان لوگوں کی, تو نمبر جو ہے نا بائک کا وہ چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے اور بڑا کر کے لکھا ہوتا ہے بٹ, بڑا کر کے لکھا ہوتا ہے جٹ. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا چیز ہے؟ اور اللہ برا کرے یہ انڈیا کے جو سکھ ہیں انہوں نے, چونکہ وہ جٹ برادری سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے اپنے تفاخر کے لیے, اپنے فخر کے لیے ایسے گانے بنائے, ایسے میوزک بنائے کہ یہ ہمارے یہاں کے رہنے والے جو جٹ برادری سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارے لڑکوں کو آپ دیکھیں نا ذرا سوشل میڈیا پہ وہ کیا کر رہے ہیں, ان کے اندر ایسا تفاخر ہے. اور میں آپ کو اپنی سوجھ بوجھ کی جو بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے, اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ موجود ہوں گے, میں ان کی بات نہیں کرتا, لیکن اکثریت کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو برادریاں ہیں یہ دوسرے لوگوں کو کمی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم یہاں پہ چودھری ہیں اور باقی سارے کمی ہیں. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ عجیب تماشا ہے بھائی. او فلانا ترخانہ دا پتر ہے, او فلانا جناب فلانے دا پتر ہے, او موچیاں دا پتر ہے. کیا اسلام نے اس تفاخر کا ہمیں درس دیا ہے یا اس کی اجازت دی ہے؟ بالکل بھی اس کی اجازت اسلام میں موجود ہے. تو عجیب سا ماحول بنا کے رکھا ہوا ہے. آپ کا 10-12 سال کا جو بچہ ہے نا,
اس کی سوشل میڈیا پہ اگر آئی ڈی دیکھ لیں نا، فیس بک پہ دیکھ لیں یا کسی بھی ٹویٹر پہ دیکھ لیں، یوٹیوب پہ، تو وہ چودھری پہلے ہوتا ہے، اس کا نام بعد میں ہے چودھری پہلے. اور یہ سارے جس معاشرے میں سارے چودھری بن جائیں وہ معاشرہ قائم رہ سکتا ہے؟ بولیں. اگر ایک گھر میں زیادہ چودھری ہوں تو وہ گھر قائم رہ سکتا ہے؟ ایک معاشرے میں زیادہ چودھری ہوں تو وہ رہ سکتا ہے معاشرہ قائم؟ ایک گاؤں کے اندر سارے چودھری بنے ہوئے ہیں، 10-12 سال کے بچے کہتے ہیں میں بھی چودھری، میں بھی چودھری، میں بھی چودھری. یہ کیا تماشا تم نے لگایا ہوا ہے؟ اچھا مجھے ایک بات، ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں ہوتا، ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں ہوتا. اگر ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کرے تو پھر ڈاکٹر کہلوا سکتا ہے. مفتی کا بیٹا مفتی نہیں ہوتا، اگر وہ تخصص فی الفقہ کرے تو پھر مفتی کہلوا سکتا ہے. اچھا وکیل کا بیٹا وکیل نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ وکالت کی ڈگری لے تو پھر وکیل. یہ چودھری کا بیٹا چودھری کیوں ہوتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ عجیب سا تماشا لوگوں نے لگایا ہوا ہے. اور یہ جو تفاخر ہے نا، یہ ہمارے معاشرے کو چاٹ گیا ہے، اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے. کوئی بٹ ہے، کوئی جٹ ہے، کوئی گجر ہے، کوئی چیمہ ہے، کوئی چٹھا ہے، کوئی ملک ہے، کوئی خان ہے، کچھ بھی ہے. اللہ فرماتا ہے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے قبیلے بنائے، تمہاری ذاتیں بنائی مختلف. کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جا سکو. یہ فخر کرنے کے لیے نہیں ہے، تمہاری پہچان کرنے کے لیے. یہاں پہ ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں بڑی واضح. ہمارے معاشرے میں ایک چیز بڑی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جب بیٹی کا یا بیٹے کا نکاح کرنا ہے، رشتہ تلاش کرنے نکلتے ہیں، تو ان کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ رشتہ برادری میں ملے. یہ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا میری؟ سب سے پہلے بیٹی والوں کی بھی یہ خواہش ہے اور بیٹے والوں کی بھی یہی خواہش ہے. لیکن میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا درس نہیں دیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو حکم ارشاد فرمایا کہ فلاں غلام کا نکاح فلاں کرشی عورت کے ساتھ کر دو، اس کا مطلب کیا تھا؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ ترغیب دی ہے جب تم رشتہ تلاش کرنے نکلو، اچھا اخلاق والا اور اچھا ایک انسان مسلمان تمہیں مل جائے تو پھر اس کی ذات مت دیکھو، پھر اس کے یہ جو معاملات ہیں ذات پات کا جو سلسلہ ہے وہ ختم کر دو، بلکہ تم نکاح کر دو. اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے، ترمذی میں موجود ہے، میں آپ کی توجہ چاہوں گا. حضور نے ارشاد فرمایا جب تمہیں اچھا اخلاق رکھنے والا رشتہ مل جائے، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو، دونوں طرف سے اگر تمہیں اچھے اخلاق والا رشتہ مل جائے تو تم رشتہ کرنے میں دیر نہ کرو. اگر تم رشتہ کرنے میں دیر کرو گے تو تم معاشرے میں فساد برپا کرو گے. کیا لفظ ہیں؟ معاشرے میں فساد برپا کرو گے. اگر تم تاخیر کرو گے، اچھا ہے، مسلمان ہے، اچھے اخلاق والا ہے، تو پھر تمہیں کوئی حل و حجت نہیں ہونی چاہیے. پھر صحابہ نے پوچھا حضور اگرچہ وہ غریب اور کمزور ہوں؟ حضور نے فرمایا ہاں اگرچہ وہ غریب اور کمزور ہوں. پھر صحابہ نے پوچھا اگرچہ وہ غریب اور کمزور ہوں؟ حضور نے فرمایا ہاں اگرچہ غریب اور کمزور ہوں. پھر صحابہ نے پوچھا اگرچہ وہ غریب اور کمزور ہوں؟ حضور نے فرمایا ہاں اگرچہ غریب اور کمزور ہوں. تمہیں جو چیز دیکھنی ہے وہ اس کی دینداری دیکھنی ہے اور اس کا اخلاق اور تقوی دیکھنا ہے. جب دونوں چیزیں تمہیں مل جائیں تو پھر نکاح کرنے میں تاخیر مت کرو. یہاں لوگ عجیب سا تماشا ہے. دادی اماں کہتی ہیں جی اساں جٹاں کا آری رشتہ کرنا ہے، دادا جی کہتے ہیں اساں ملکاں کا آری رشتہ کرنا ہے. یہ عجیب سا تماشا ہے اور یہ میرے کریم آقا کا فرمان آج پورا ہوا ہے. لوگوں نے اپنی بچیوں کو اپنے بچوں کو اس ماحول میں پڑھنے کے لیے بھیجا، یونیورسٹی کا، وہ کالج کا ماحول، وہ کو ایجوکیشن کا ماحول. ہم نے منع کیا کہ تم یہ کام نہ کرو، اپنی بیٹیوں کو تعلیم دو لیکن علیحدہ جو معاملات ہیں ان کے علیحدہ رکھو. لڑکوں کے ساتھ ان کا اختلاط جائز نہیں ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ مولوی کون ہوتے ہیں؟ یہ تو ان پڑھ لوگ ہیں، یہ تو ممبر اور محراب پہ بیٹھنے اٹھنے والے لوگ ہیں، تو یہ نہیں، ان کو تعلیم کا کیا، ان کو تعلیم کی تے بھی نہیں آتی. تو پھر کیا ہوا؟ وہاں پہ پڑھنے کے لیے چلے گئے. اب ان کے تعلقات بن گئے. اب بچی نے گھر والوں سے کہا جی میں فلاں جگہ پہ رشتہ کرنا ہے. تو گھر والوں نے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ اس کی برادری کون سی ہے. اب یہ تو سب سے پہلے پوچھنے والا سوال ہی نہیں ہے، یہ تو قرآن ہمیں بتا رہا ہے.
سب سے پہلے پوچھنے والا تو سوال تو یہ تھا کہ کیا وہ مسلمان ہے، اچھے اخلاق والا ہے؟ اگر یہ سوال پوچھا ہوتا، اگر یہ چیز معلوم کی ہوتی، کتنے لوگ ہیں لڑکیاں اچھے جو ہیں وہ اخلاق رکھنے والی، اچھے معاملات، اچھی تعلیم، لیکن لوگ جلے بللے لڑکوں کے ساتھ ان کا رشتہ کر دیتے ہیں کہ جی ہماری برادری کا ہے، اور باہر برادری میں انہیں اچھا رشتہ مل رہا ہے لیکن اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس چیز نے پھر معاشرے میں بگاڑ پیدا کیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر نوجوانوں نے خودکشیاں کی کہ نہیں کی؟ پھر لڑکیاں اپنے والدین سے چشم پوشی کر کے گھروں سے باہر نکلی کہ نہ نکلی؟ اس لیے حضور نے فرمایا اگر تم یہ کام کرو گے تو معاشرے کو تباہ کر دو گے، برباد کر دو گے، یہ سلسلہ ختم کر دو۔ اور آج اگر بچیوں کے نکاح میں تاخیر ہو رہی ہے، اور میں اگر آپ کی توجہ چاہوں، 55% بچیاں اس معاشرے میں ایسی پائی جا رہی ہیں ایک اخبار کے مطابق کہ جن کا نکاح جو ہے وہ 30 سال کی عمر پہ جا کے ہو رہا ہے۔ اور اب لوگ جو ہے وہ عمریں زیادہ کرتے چلے جا رہے ہیں، بچیوں کی اور بچوں کی عمریں بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ جی پہلے یہ کر لیں، پہلے وہ کر لیں، پہلے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، پہلے ہاتھ پہ کھڑے ہو جائیں، یہ عجیب سا تماشا ہے۔ پھر بعد میں جو لڑکے والے ہوتے ہیں ان کی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ کم عمر لڑکی ملے، اور لڑکی والے ہیں ان کی ترجیح ہوتی ہے کہ ہمیں پیسے والا مل جائے رشتہ۔ پھر ممکن نہیں ہوتا، اس لیے پورے معاشرے میں بگاڑ۔ اور ایک لفظ، ایک جملہ میرا سن کے لے جائیں اور اسے سینے میں بٹھا لیجئے گا، جس معاشرے میں نکاح مہنگا ہو جاتا ہے اس معاشرے میں زنا عام ہو جاتا ہے۔ یہ بات بڑی پکی ہے اور یہ جملہ آپ دل کی تختی پہ لکھ لیں۔ جب تک یہ ہمارا نکاح سستا اور شفاف رہا ہے اس وقت تک ہمارے معاشرے نے زنا کا منہ نہیں دیکھا ہے، لیکن جب سے یہ کام ہوا ہے تو پھر یہ سلسلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے ان سے ہم نے باہر آنا ہے اور ہم نے اپنے آپ کو تفاخر سے جو ہے وہ باہر نکالنا ہے۔ تفاخر کا معیار کیا ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تفاخر کا معیار یا تحدیث نعمت کا معیار یہ ہے کہ تم میں سے جو زیادہ تقوی والا ہے وہ اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا ہے، وہ زیادہ مرتبے والا ہے۔ کسی عظیم برادری میں پیدا ہونا یا امیر گھر میں پیدا ہونا یا شہرت یافتہ گھر میں پیدا ہونا یہ انسان کا اپنا اختیار ہے، بولیں، لیکن تقوی جو ہے یہ اپنے اختیار میں ہے، انسان اپنے کسب کے ساتھ حاصل کرتا ہے۔ اس لیے جو لوگ بلا امتیاز اپنے آپ کو اونچا سمجھنے لگ جاتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ اونچائی کا بنیاد نہیں ہے، بلکہ تم ادھر آؤ، اور ان اللہ علیم الخبیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں، شاید میں بھول گیا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنی 2 صاحبزادیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ کیا ہے، کیا کہ نہیں کیا؟ بولیں، حضرت ام رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، 2 صاحبزادیوں کا نکاح۔ اور ایک صاحبزادی حضور کی حضرت زینب۔ یہ پچھلے دنوں میں ایک مسئلہ چلا ہے، کچھ بدبخت اور نامراد لوگوں نے اٹھ کے کہا کہ نبی کی تو صرف ایک بیٹی ہے، نبی کی تو 4 بیٹیاں ہے ہی نہیں۔ اس امت کو کوئی مغالطہ ہے کہ نبی کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ حضور میرے آقا کی 4 بیٹیاں ہیں۔ کتنی بیٹیاں ہیں؟ کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4 بیٹیاں حضور کی۔ سب سے بڑی کا نام حضرت سیدہ زینب، ان سے چھوٹی کا نام حضرت ام رقیہ، ان سے چھوٹی کا نام حضرت ام کلثوم، ان سے چھوٹی کا نام حضرت سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہن۔ اس امت کو کوئی مغالطہ ہے کہ میرے نبی کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ میں آپ کی توجہ چاہوں، یہ امت تو اپنے نبی سے اتنا پیار کرتی ہے کہ اس امت نے رسول اللہ کی داڑھی میں جو سفید بال تھے وہ بھی گنے ہوئے ہیں۔ اور اس امت کو تو یہ بھی پتا ہے کہ حضور کی داڑھی میں 18 سے 22 بال تھے جو سفید ہو چکے تھے حضور علیہ السلام کے ظاہری حیات طیبہ سے پردہ کرتے وقت۔ اس امت کو حضور کی بیٹیوں کے بارے میں مغالطہ ہے؟ اس امت کو کوئی مغالطہ نہیں ہے۔ اور ان 4 بیٹیوں میں سے حضور نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی کا یوم شہادت بھی آ رہا ہے نا، تو میں اس حوالے سے یہ بات کر کے گزر جاؤں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی شان والے ہیں، حضور نے فرمایا اگر میرے پاس 1000 بیٹیاں بھی ہوتی اور یکے بعد دیگرے وہ دنیا سے چلی جاتی، میں اپنی 1000 بیٹیوں کا نکاح یکے بعد دیگرے عثمان غنی کے ساتھ کرتا رہتا۔ اتنی شان کے مالک ہیں وہ لوگ، اور آج لوگ اٹھ کے حضور کی بیٹیوں کا انکار، یہ لوگ قطعاً معاشرے کا، اچھے معاشرے کا حصہ ہو سکتے۔ جو لوگ اپنی نبی کی بیٹیوں کا انکار کرنے لگ جائیں
ان کا کیا تعلق ہے اس معاشرے کے ساتھ؟ اس لیے ہمیں یہ باتیں اچھی طرح سے سمجھنی ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہارے اندر جو تفاخر کا معیار ہے، جو اچھا معیار ہے، وہ تقوی ہے، اپنے اندر تقوی اختیار کرو اگر بڑا بننا چاہتے ہو۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا قالت الاعراب آمنا، کچھ بدو لوگ، کچھ گوار لوگ، عرب کے کچھ دیہاتی لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے۔ اللہ فرماتا ہے کل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے بلکہ یہ کہو کہ ہم مطیع ہو گئے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تو تم اپنے اعمال اللہ اور اس کے رسول کے اوپر نہ جتلاتے۔ یہ بنو اسد کے لوگ تھے، ان کے جو علاقے میں قحط پڑ گیا، اب وہاں پہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے پورے قبیلے کو اٹھایا اور مدینہ المنورہ میں آ کے، اب مدینہ المنورہ کے رستے میں انہوں نے پیشاب اور پخانہ کیا، مدینے کے رستے کو انہوں نے گندا کر دیا۔ جس مدینے میں امام مالک جیسے امام بھی پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں، ان لوگوں نے ان مدینے کے رستوں کو گندا کر دیا اور وہاں پہ پیشاب اور پیخانہ کرتے رہے، اور آئے حضور کی بارگاہ میں اور آ کے کہنے لگے اے اللہ کے نبی ہم آپ پہ ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب ان کو کہو کہ یہ ایمان نہیں لے کے آئے، یہ تو صرف مطیع ہوئے ہیں، اور ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر ہم ایمان نہ لے آئے تو پھر جہاد کا حکم ہمارے لیے موجود ہے اور مسلمان جہاد کریں گے اور ظاہر ہے کہ ہم کو مطیع ہونا پڑے گا۔ تو فرمایا ان کو کہو کہ تم ایمان نہیں لے کے آئے بلکہ مطیع ہو گئے ہو۔ یہاں پہ ایک بات بڑی توجہ طلب ہے، ایک جگہ فرمایا کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ مطیع ہوئے۔ اسلام، ایمان میں اور اسلام میں کوئی فرق نہیں، ایمان میں اور اسلام میں کوئی فرق، ایمان اسلام ہے اور اسلام ایمان ہے، یہ دونوں چیزیں ایک طرح کی ہیں، لیکن ان میں چھوٹا سا فرق وہ جو محدثین نے اور ائمہ متکلمین نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، اور جو دنیا کے اندر معاملات اور احکام جاری ہوتے ہیں وہ اقرار باللسان کے ساتھ ہوتے ہیں، مطلب انسان زبان سے اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے اوپر دنیا کے احکام لاگو ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ دل سے مسلمان ہو، تصدیق قلبی رکھے، اللہ کو بھی مانے، اللہ کے رسول کو بھی مانے، زبان سے اقرار نہ کرے، تو پھر علماء کہتے ہیں کہ وہ ظاہر ہے، چونکہ فتویٰ کس پہ ہوتا ہے؟ ظاہر پہ۔ فتویٰ کس پہ ہوتا ہے؟ بھئی کسی کا دل کوئی کھول کے تو نہیں نہ دیکھ سکتا اس کے دل میں کیا ہے، فتویٰ تو ظاہر پہ دینا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تصدیق قلبی رکھے تو وہ اللہ کے ہاں ایمان والا ہے، لیکن معاشرے کے جو اسلام کے احکام ہیں وہ اس کے اوپر لاگو نہیں ہوں گے۔ اور جو بندہ زبان کے ساتھ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دل کے ساتھ تصدیق نہ کرے، تو پھر فرمایا اس کے اوپر دنیاوی احکام تو لاگو ہوں گے لیکن اللہ کے ہاں یہ بندہ مومن جس طرح منافق ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم نے زبانوں کے ساتھ اقرار کیا ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان والے ہو گئے ہیں، تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر فرمایا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله۔ اب وہ لوگ جو دل سے ایمان لے آئے، جنہوں نے دل سے تصدیق قلبی کر لی ہے، اللہ فرماتا ہے ان کا وتیرہ تو یہ ہے کہ وہ جہاد کرتے ہیں اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنے مالوں کے ساتھ۔ انہیں آواز پڑنی چاہیے کہ تمہیں اللہ کی راہ میں اللہ کا حبیب بلا رہا ہے، پھر وہ نہ مال دیکھتے ہیں نہ جان دیکھتے ہیں، ہر شے قربان کرنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں پہنچ بھی جاتے ہیں۔ حضور کے ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سعد کا رنگ کالا تھا، ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالے رنگ کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو حضور نے فرمایا جائیں گے، وہاں پہ کالے اور گورے کی کوئی تمیز نہیں ہوگی، کالے بھی جنت میں جائیں گے، گورے بھی جنت میں۔ انہوں نے عرض کیا حضور اب جب
کالا رنگ میرے جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ نہیں ہے تو یہ پھر دنیا میں میرے نکاح میں کیوں رکاوٹ بنا ہوا ہے؟ مجھے کوئی اپنا رشتہ ہی نہیں دیتا، اپنے گھر سے اپنی بیٹی میرے ساتھ رخصت نہیں کرتا، نکاح نہیں کرتا۔ تو حضور مسکرائے، حضور نے فرمایا ساتھ تمہارا یہ مسئلہ ہے، ابھی حل کر دیتے ہیں۔ یہ تو ایسی بارگاہ ہے جہاں پہ سوال لے کے آؤ تو پھر عطا ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں پہ لا ہے ہی نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے در پہ نہیں ہے، ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے۔ اعظم چشتی نے کہا ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے در پہ نہیں ہے۔ یہاں پہ لا تو ہے ہی نہیں، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، وہاں پہ نہ شرط ہے نہ نہیں ہے، جو آتا ہے پھر نوازتے ہی چلے جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ابھی کر دیتے ہیں۔ وہیں پہ بیٹھے حضور نے حکم دیا جاؤ مدینے کا فلاں سردار ہے، اس کی بیٹی اکلوتی بیٹی کے ساتھ میں تمہارا رشتہ طے کرتا ہوں۔ وہ حیران ہو گئے، حضور وہ سردار کی؟ حضور نے فرمایا میں نے کہہ دیا جاؤ میرا پیغام دے دو۔ اب حضرت سعد اٹھے اور خوشی خوشی سے اس کے گھر میں گئے اور کہا کہ حضور نے میرا رشتہ تیری بیٹی کے ساتھ طے فرما دیا ہے۔ اس نے کہا سعد جو ہے یہ کالے رنگ کا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا سعد تو جھوٹ بول رہا ہے، مجھے تیری بات پہ اعتبار نہیں۔ اب وہ جو اکلوتی بیٹی تھی وہ لاڈلی، وہ پردے سے سن رہی تھی۔ جب یہ ساری گفتگو ہوئی حضرت سعد کو انہوں نے واپس بھیجا تو اندر سے بیٹی نے پوچھا ابو جی یہ دروازے پہ کون آیا تھا؟ کہا یہ سعد آیا تھا اور یہ اس طرح پیغام دے رہا تھا کہ حضور نے تمہارا نکاح سعد کے ساتھ کر دیا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اس وفا شعار بیٹی نے کہا، اس نے کہا ابا جی آپ ایسے نہ کریں، آپ خود حضور کی بارگاہ میں جائیں اور وہاں پہ جا کے حضور سے عرض کریں اگر حضور نے یہ فرمایا ہے تو ہم حاضر ہیں، ہمیں انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اگرچہ سعد کا رنگ کالا ہے یا جو بھی ہے ہمیں انکار کی گنجائش۔ اس بیٹی نے رو کے کہا ابا جی اگر اسی طرح ہے تو قیامت کے دن بہت ساری بیٹیاں ہوں گی جو کہیں گی کہ میرا رشتہ میرے ابو نے کیا تھا، میرا رشتہ میرے ماموں نے کیا تھا، میرا رشتہ میرے چاچو نے، میرا رشتہ میری ماں نے کیا تھا، میں اس دن کے کہوں گی میرا رشتہ تو محمد عربی نے کیا تھا۔ تو یہ تو اتنا بڑا اعزاز ہے، آپ جائیں پوچھ کے تو آئیں وہاں سے۔ وہ صحابی گئے حضور کی بارگاہ میں، حضور نے فرمایا تم نے ہماری بات نہیں مانی؟ انہوں نے کہا حضور ہماری جرت نہیں ہے، ہم تو صرف یہ بات کا پتہ لگانے ہیں، اگر آپ نے فرمایا ہے تو ہم حاضر۔ اب حضرت سعد خوشی خوشی وہ نکاح کی خرید و فروخت کرنے کے لیے بازار میں نکلے۔ وہ جو پیسے جمع کیے تھے حضور نے کچھ پیسے حضرت ابو بکر سے لے کے دیے، کچھ حضرت عمر سے لے کے دیے، کچھ حضرت عثمان سے لے کے دیے۔ یہ سارا مال جب جمع ہو گیا تو حضور فرمایا جاؤ شادی کی شاپنگ کرو۔ اب شادی کی شاپنگ کرنے انسان ویسے بھی جائے نا، ویسے بھی شاپنگ کرنے جائے تو خوش ہوتا ہے، عید کی شاپنگ کرنے جا رہا ہوں، اچھا لباس۔ تو جب شادی کی شاپنگ کرنے جائے تو پھر تو دل میں عجیب سی ترنگ ہوتی ہے، عجیب سا ارمان ہوتا ہے۔ حضرت سعد بازار میں گئے تو وہیں پہ آواز کانوں میں پڑی، سنیں اب وہ لوگ جو مال کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، وہیں پہ منادی کرنے والے نے ندا دی، کہا کہاں ہیں وہ لوگ کہ اللہ اور اس کا رسول ان کو جہاد کی طرف بلا رہے ہیں، کدھر ہیں وہ لوگ؟ حضرت سعد کپڑا پسند کر رہے تھے، کپڑے کے ریٹ کو جو ہے وہ دکاندار کے ساتھ فکس کر رہے تھے، وہیں پہ کپڑا چھوڑا اور وہیں پہ دوسری دکان پہ گئے اور وہاں پہ جا کے ایک گھوڑا خریدا، ایک زرہ خریدی، ایک تلوار خریدی اور کچھ ترکش میں ڈالنے کے لیے تیر خریدے، اور یہ سارا سامان جنگی سامان اکٹھا کر کے حضرت سعد گھوڑے پہ بیٹھ کے میدان جہاد کی طرف چلے گئے۔ اب جب میدان جہاد میں گئے تو دوڑتے ہوئے حضرت سعد آ رہے ہیں، دھول اٹھی اور وہ مٹی جو ہے وہ اڑ رہی تھی، نظر نہیں آ رہا کہ کون آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ دور سے کون آ رہا ہے؟ تو صحابہ نے کہا حضور ابھی نزدیک آئے گا تو پتہ چل جائے گا، دھول اتنی ہے پہچان نہیں ہو پا رہی۔ تو حضرت سعد نے ایسے بازو بلند کیے اور حضرت سعد کے کالے کالے بازو ہوا میں نظر آئے تو میرے کریم آقا نے فرمایا چھوڑ دو، یہ تو میرا سعد آ رہا ہے، یہ اپنی شادی کی خوشیاں قربان کر کے آ رہا ہے۔ پھر حضرت سعد اس جنگ میں شریک ہوئے اور حضرت سعد اسی جنگ کے اندر جام شہادت بھی نوش کر گئے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام جب حضرت سعد کا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے تو حضور نے ایسے اپنے پاؤں کو رکھا، حضور یہ پاؤں کے پب کہتے ہیں، صرف انگلیاں حضور نے زمین کے اوپر لگائیں اور حضور ایڑی مبارک زمین پہ نہیں لگا رہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور آپ ایڑی مبارک پورا پاؤں مبارک کیوں نہیں زمین پہ لگا رہے؟ تو حضور نے فرمایا میرے ساتھ کے جنازے میں اتنے فرشتے آئے ہیں کہ پورا پیر رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ پھر یہ اعزاز ہے ان لوگوں کا، پھر ان کا یہ مرتبہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والے تو وہ ہیں
جو اللہ کی راہ میں مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اولئک هم الصادقون، بے شک یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے دعوے میں سچے لوگ ہیں، ان کا دعویٰ ہی سچا ہے۔ پھر فرمایا قل اتعلمون اللہ بدینکم، وہ لوگ جو قبیلے والے آئے تھے اور کہا تھا کہ ہم ایمان لے آئے، اللہ نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہو اپنے دین کے بارے میں، اللہ کو آگاہ کرتے ہو کہ تم ایمان لے آئے ہو۔ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ تو زمینوں میں اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے ہر شے کو جانتا ہے، ہر شے کا علم وہ رکھنے والا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ پھر فرمایا یمنون علیک ان اسلموا، اے حبیب وہ لوگ آپ کے اوپر احسان جتلاتے ہیں کہ ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئے، قل لا تمنوا علی اسلامکم، فرمایا تم اپنا مطیع ہونا میرے اوپر احسان جتلا کے پیش نہ کرو، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں دولت ایمان عطا فرمائی ہے۔ اگر اللہ تمہیں دولت ایمان نہ عطا فرماتا تو تمہارے پلے کچھ ہوتا؟ کہا نہیں، اللہ کو احسان مت جتلاؤ اور اللہ کو نہ بتاؤ کہ دیکھو ہم ایمان لے آئے، ہم احسان جو ہے وہ آپ کے اوپر کیا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اگر تم مومن بھی ہو گئے ہو دل سے بھی، پھر بھی اللہ کے اوپر احسان، اللہ اس کے رسول کے اوپر احسان مت جتلاؤ کہ یہ تو اللہ کا خاص فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دولت اسلام عطا فرمائی ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ زمینوں کے اور آسمانوں کے تمام تر جو بیت ہیں وہ جاننے والا ہے، وہ ان کو جانتا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو۔